ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں ظلم کے حوالے سے. آج لوگ ہمیں جب اس طرح کا بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ظلم کرتے ہیں, آپ بھی تو کسی کے خلاف بولتے ہیں, آپ بھی تو کوئی موقع جانے نہیں دیتے. بھائی ہم جن کے خلاف بولتے ہیں ان کے بارے میں صرف ہم نہیں بولتے, جس چیز کو ہم نہ حق سمجھتے ہیں اسلام کی روح سے صرف ہم نہیں سمجھتے, وہ 1400 سال پہلے میرے نبی کا نواسہ حضرت امام حسین بھی اس کو حق نہ حق سمجھتا تھا. اور جب آپ میدان کربلا کی طرف گئے, التاریخ فی الکامل یہ تاریخ کی کتاب ہے, اس میں ابن اسیر نے آپ کے خطبے کو نقل کیا. اس میں خطبے میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو نقل کرتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیوں کسی کے خلاف بولتے ہو, آج میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن حضرت امام حسین کے خطبے کا وہ جز ضرور پڑھوں گا کہ کیوں ہم بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں نکلا ہوں, کیوں مقابلے میں آیا ہوں, کیوں لڑنے لگا ہوں, کیوں خاندان کنبہ قبیلہ سب کچھ داؤ کے اوپر لگا کے آ گیا ہوں, کیوں آیا ہوں. وہ خود بتاتے ہیں مر رآ سلطانا جائرا, میرے کریم مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو دیکھے ایک جابر ظالم بادشاہ کو. وہ جابر اور ظالم بادشاہ کون ہوتا تھا؟ 1400 سال پہلے میرے نبی کے نواسے نے ارشاد فرمایا تھا. وہ جو ارشادات انہوں نے اس وقت فرمائے تھے, آپ کا اپنا ایمان ہے, میرا اپنا ایمان ہے, تم نے اپنی قبروں میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ذرا غور کرنا, کیا وہ چیزیں آج ہیں کہ نہیں؟ وہ چیزیں اسی طرح آج ہمارے حکمرانوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ مان جائیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں, اگر نہیں تو پھر غریبان میں سے پکڑ کر ہمیں کہیں کہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. آپ نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا, جو بندہ کسی ظالم جابر اور زبردست حکمران کو دیکھے, وہ ظالم جابر اور زبردست حکمران کس طرح کا ہوتا ہے؟ مستحلا لحرم اللہ, جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. کچھ سمجھ آ گئی؟ جوش خطابت نہیں ہے, مجھے ویسے بھی اتنی خطابت آتی نہیں ہے, میں بالکل ہوش و حواس میں بات. جو بندہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے وہ ظالم بادشاہ ہے. یہاں پر یہ بل پاس نہیں ہوئے کہ مولویوں سود کے بارے میں کوئی گنجائش پیدا کرو. یہاں پر اللہ نے عورتوں کو گھروں میں رکھنے کا کہا ہے, مجرے نہیں کروائے گے سڑکوں کے اوپر, بے حیائی, فوش, یہ ساری چیزیں ہوئی نہیں. اس کے علاوہ ظلم کے جتنے وہ بازار سرگرم ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اس سے باخبر ہیں. حضرت امام حسین نے میدان کربلا کی تپتی سرا میں یہ کہا تھا, وہ ظالم اور جابر بادشاہ کون ہے؟ مستحلا لحرم اللہ, جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے. ناقصا لعہد اللہ, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, ہاتھوں میں اعلیٰ اللہ کی ذات ہے جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے علاوہ غیروں سے اپنے فیصلے کرواتا ہے. فرمایا جو اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے وہ ظالم بادشاہ ہے. مخالفہ لسنت رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے. یہاں پر سنت کو تو آج لوگ معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں سنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے کریم مصطفیٰ کے نواسے کائنات کا سب سے بڑا سجادہ نشین حضرت امام حسین یہ بات کر رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے وہ جابر اور ظالم بادشاہ ہے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, اور وہ لوگوں کو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے, لوگوں کو اوروں کی طرف, وہ اوروں کی عبادت کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے. آج ہمارے حکمرانوں کو مسجد میں آنے کی توفیق تو نہیں ہوتی, لیکن سر ڈھانپ کر وہ کرتارپور وہ سکھوں کے گردوارے میں چلے جاتے ہیں. کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. یہ آیت نہیں تمہیں پتا کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے؟ ہمارا اپنا کلچر ہے, ہمارا اپنا دین ہے, ہمارا اپنا اسلام ہے, ہمارے اپنے طور طریقے ہیں. تم وہاں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ مسجدوں میں جب تمہیں کبھی آ جاتے ہو تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, اور وہاں پر جب تم چلے جاتے ہو اتنے بہادب ہوتے ہو کہ سر بھی تمہارے دم پہ ہوتے ہیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کانفرنس ہو اور میرے کریم مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے کے لیے تم پروگرام کرو اور وہاں پر ننگے سر ہو, پھر ہم اگر بات نہ کریں
تو پھر ہم بھی گونگے شیطان ہوئے نا. تو حضرت امام حسین کا خطبہ ہے, میرے پیر کا یا میرے مولوی کا یا میرے استاد کا خطبہ نہیں. فرمایا جو لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے ثم لم یغیر بقول ولا فعل, اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جب اس کو کسی حق چیز کی طرف رغبت دلائی جائے تو وہ اپنے قول اور فعل سے بدلے نہ بلکہ اس کے اوپر اٹا رہے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا پھر اس چیز کا انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے جس کے خلاف ہم بول رہے ہیں.